جی شوکت صاحب بہت معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس وقت یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ہائی کورٹ کے باہر جو مناظر ہیں وہ کیا ہیں. ہمارے اس وقت نمائندہ آج نیوز اسلام آباد میں موجود ہے ریحان شیخ صاحب. جی ریحان یہ بتائیے گا اس وقت باہر مناظر کیا ہیں اس وقت. یقیناً جو کارکنان ہوں گے جیسے ابھی ہم عمر ایوب کی میڈیا پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے, اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے؟ ریحان سے ہم سوال کر رہے ہیں ریحان شیخ سے. جی ریحان شیخ ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا اس وقت ہائی کورٹ کے باہر اسلام آباد میں کس طرح کے مناظر ہیں, اس وقت کارکنان کس پوزیشن پہ موجود ہیں اور ان کا کیا رد عمل ہے؟ ریحان شیخ سے اس حوالے سے بات کریں گے. عدت نکاح کیس میں ہمارے نمائندے سے جانیں گے کہ اس وقت عدالت کے باہر کیا سچویشن نظر آ رہی ہے. چند ہی لمحے پہلے آج عدت نکاح کیس کی اپیلوں کو مسترد کیا گیا ہے اور ایسے میں اس کے بعد جو رہنما ہے پی ٹی آئی کی ان کی جانب سے میڈیا ٹاک بھی کی گئی ہے اور اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کیس میں کوئی پیچیدگی موجود نہیں تھی اور آج انصاف کا قتل کیا گیا ہے, یہ کہنا تھا کنول شوزف کا. آپ کو عدت نکاح کیس کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں جس کے اوپر سزا معطلی کی اپیلیں دائر کی گئی تھی اور اس پر ان درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا تھا. ایک دفعہ پھر سے رخ کر لیتے ہیں. شوکت پراچا نمائندہ خصوصی آج نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا, آپ ابھی چند ہی لمحے یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو یہ چاہے گی کہ یقینی طور پر اس کیس کو جلد از جلد ہائی کورٹ میں لگا لیا جائے, لیکن معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دو بڑے کیسز کے بعد اس کیس کی اتنی اہمیت نہیں تھی, لیکن ایک اور کیس کہیں نہ کہیں جسے ہم مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کی بھی ہے, اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم؟ یہ سزا جو ہوئی تھی, ہم تو ان 3 کیسز کی بات کر رہے تھے کیونکہ ادروائز اگر اور کیس دیکھنے ہیں تو پھر 9 مئی والا کیس بھی پڑے ہیں نا, وہ کدھر ہیں کیسز, ان کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے. کیونکہ جب ملٹری ٹرائل ہو رہا تھا 9 مئی والوں کا تو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے وہ انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا. اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے, ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یا اور منسٹریز کی طرف سے اس کیس کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف سماعت ایک اپیل آئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس ٹرائل تو جاری رکھ سکتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں سنا سکتی. لہذا وہ ایک زیادہ سخت وہ تلوار ہے جو ان سب کے سر پہ لٹک رہی ہے, کیونکہ اگر وہ ٹرائل مکمل ہو گیا ہے جو 102 لوگوں کا تھا, اگر وہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور وہاں پر کوئی سینٹینس بھی سنائی گئی ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے وہ سزا سنائی نہیں گئی, وہ سزا دی جا چکی ہے. وہ کب سپریم کورٹ اس سٹے کو ویکیٹ کرے گی, یہ سٹے جو ہے کہ آپ ٹرائل تو کنٹینیو کریں لیکن آپ سزا نہ سنائیں. ہاں, جن کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بے قصور ہے آپ ان کو چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ چھوڑے گئے, یہ 2 مہینے پہلے بھی پنڈی کے 8 لوگ چھوڑے گئے, مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے وہ چھوڑے گئے تھے. تو اس لیے اگر اس لسٹ میں جائیں, مثلا آج ہی کی کیس میں جیسے میں شیخ رشید کی آپ کو پہلے اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر آج یہ سزا سینٹینس ختم ہو جاتی اور اس میں بری ہو جاتے, شیخ رشید جو بات کر رہے تھے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ رہا نہیں ہو سکتے, تو وہ بھی تو کسی گراؤنڈ پہ ہی رہائی ممکن نہ ہوتی جو شیخ رشید اشارہ کر رہے تھے. وہ کوئی نہ کوئی اور کیس بن جاتا, کوئی نہ کوئی کسی اور, ادروائز تو پولیس جا کے کوئی کیس بنا کے تو وہاں اپنی کسٹڈی میں لے سکتی ہے, آگے جا کے عدالت سے ریمانڈ لے سکتی ہے. یہ پاکستان کا ایک جوڈیشل نظام ہے, عدالتی نظام ہے جس میں یہ سب کچھ چونکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, تو اس لیے میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. لیکن چونکہ اب وہ نہیں ہوا کہ سزا معطل نہیں ہوئی, اب وہ نہیں ہوا کہ ان کی فوری رہائی کے حوالے سے کوئی اور بات ہوتی, اب وہ نہیں ہوا کہ خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے ہی پولیس وہاں جاتی, کوئی اور کیس رجسٹر ہوتا اور اس میں وہ ریمانڈ پہ لے لیتے. ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ 7 سال کی جو سزا سنائی گئی تھی وہ سیشن کورٹ نے برقرار رکھی ہے. اب اس کا اگلا مرحلہ میں نے عمر ایوب خان صاحب سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ضرور ہائی کورٹ میں جائیں گے. اچھا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہائی کورٹ کی بات کی ہے, ورنہ اگر یہ سیدھے سپریم کورٹ چلے جاتے
تو پھر ایک آرگن ہے جہاں ریلیف کا آرگن ہے ہائی کورٹ، آپ اس کو بائی پاس کر لیتے. ابھی 2 ان کے پاس چیزیں ہیں، بلکہ 3 بچتی ہیں ریلیف کی جو پوزیشن ہے. نمبر 1 ہائی کورٹ، اگر ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر یہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں. اور فرض کیا سپریم کورٹ میں بھی نہیں ملتا تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 45 میں ایک پروویژن ہے کہ کوئی صدر مملکت ہو، کوئی بھی جو صدر ہیں اس وقت کے، وہ سزائیں معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں اور اس اختیار کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا 3 ابھی فورم ہیں پی ٹی آئی کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ایک نظام چلتا آ رہا ہے، پولیٹیکلی بہت سارے کیسز رہتے ہیں. شوکت پراچا آپ کی جانب آئیں گے، ہمیں ریحان شیخ سے ڈیٹیلز جاننی ہے کہ اس وقت عدالت کے باہر کیا سچویشن ہے. خبریں ریحان یہی آ رہی تھی کہ کارکنان ایک بڑی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، ایسے میں سیکیورٹی انتظامات کیا دیکھے گئے اور عدالت کے باہر کیا سچویشن ہے فیصلہ آنے کے بعد؟ جی بالکل، دیکھیے جیسے ہی اپیلیں مسترد ہوئی اس سے قبل پاکستان سنی اتحاد کونسل کے جو ورکرز ہیں وہ عدالت کے بعد بڑی تعداد میں موجود تھے. خواتین اور مرد حضرات تھے اور انہوں نے پوسٹر وغیرہ اٹھا رکھے. ابھی بھی وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ رہا کیا جائے. لیکن ایک دلچسپ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب عدالت سے باہر نکلے تو سنی اتحاد کونسل کے ورکرز نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ آپ ہڑتال کی کال کیوں نہیں دے رہے. اس پر وہ کافی غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا اور ان کی پروٹوکول کی گاڑی کو روکا اور اس کو دھکے مارے، زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی. لیکن اپوزیشن لیڈر اپنی سرکاری گاڑی پر آئے تھے، ان کے ساتھ سیکورٹی اہلکار تھے. بمشکل وہ اپنے ورکر سے بچ کر گاڑی میں بیٹھے اور وہ یہاں سے چلے گئے. اس وقت عدالت کے باہر اگر میں آپ کو کہوں تو بڑی تعداد میں ورکرز موجود ہیں اور اپنے فانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے نعرے بازی کر رہے ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے. اور ان کے یہاں پر ریحان لگ ایسے رہا ہے کہ دھکم پیل بھی ہوئی ہے، عمر ایوب سے زیادہ بات کرنا چاہ رہے تھے، چند ایک لوگ یہاں پہنچے ہیں جنہوں نے دروازہ کھولنے کی زبردستی کوشش کی ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے گاڑی کو بھگا کر لے جایا جا رہا ہے. کیا آپ نے وٹنس کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے وہ ان کی ایک طالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جا رہا اور عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ بھی آیا ہے. تو ورکرز کا یہ ماننا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کو کہیں کہ ابھی اور اسی وقت احتجاج کی کال دیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور احتجاج کہاں کرنا ہے. اتنی بڑے فیصلے پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، جس پر عمر ایوب نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی. کافی دیر وہ سوالات کا جواب سنتے رہے اور ورکرز کافی زیادہ تعداد میں ان کو گھیرتے رہے. اس پر انہوں نے اشارہ کیا ان کی جو ایک اپوزیشن لیڈر کو جو ایک سرکاری گاڑی ملتی ہے گرین نمبر پلیٹ کی، ان کے ساتھ ان کے گارڈ بھی ہوتے ہیں. بمشکل انہوں نے ورکر سے بچا کر ان کو گاڑی میں بٹھایا. ان کے ساتھ جو دوسری پروٹوکول کی گاڑی تھی اس پر ان ورکر نے دروازہ کھولا اور ان کو زبردستی پھر دروازے کو بند کیا گیا اور وہ یہاں سے اسپیڈلی اپنی کاروں کے ساتھ اس وقت جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں. کیونکہ ایک یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر مزید کچھ دیر رکے تو ورکر کا جو ریئیکشن ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اس لیے شاید انہوں نے ریحان یہ بتائیے گا ہمیں کہ اس وقت کارکنان ورسز لیڈر ایسا بظاہر دکھ رہا ہے کہ لیڈرز اور کارکنان اس وقت آمنے سامنے ہیں. لیڈر اپنی جان بچا رہے ہیں اور کارکنان ان سے سوال کر رہے ہیں. کیا اور بھی جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہاں پہ آئے ہیں، رہنما آئے ہیں کارکنان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے، یا پھر کارکنان اس وقت شدید مشتعل ہیں؟ یہ بھی ذرا اپڈیٹ کریے گا. دیکھیے عمر ایوب تو یہاں پر نکل گئے ہیں اور ابھی جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو کمل شوزب اور دیگر جو سابق ایم ایل ایز ہیں، اسی طرح سماپیا طاہر اور دیگر لوگ ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ کافی پرامن ہیں اور لیکن سڑک انہوں نے بلاک کی ہے، ہاتھ میں پلے کارڈ بینرز اٹھا رکھے ہیں اور وہ اس طرح کا پرتشدد جو ہے وہ احتجاج تو نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے ہاتھ میں جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں اور اس پر لکھا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو جو ہے وہ رہا کیا جائے.
اور ان کی رہائی تک ریحان، لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کارکنان جو یہاں جمع ہوئے وہ شاید عمر ایوب سے جواب چاہتے تھے اور ڈس ریسپیکٹفل انہیں یہ شاید محسوس ہوا کہ عمر ایوب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ظاہر ہے ان کو بھی اپنی سیکیورٹی دیکھنی تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان نظر آ رہے ہیں، حد نگاہ تک ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں نظر جا رہی ہے کارکنان ہے، تو سیکیورٹی انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیے پولیس کی یہاں پر عدالت کے باہر ایک اپنی ہوتی ہے اور کافی بڑی تعداد میں ہے، لیکن یہ جو کارکنان ہیں انہوں نے کسی سرکاری املاک کو ابھی تک نقصان نہیں پہنچایا، تاہم جو سڑک ہے اس کا ایک حصہ جو ہے ڈبل سڑک ہے، دو روڈ ہے، ایک سڑک انہوں نے بلاک کی ہے مکمل ٹریفک کے لیے، دوسری سڑک چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت پر یا کسی سرکاری اہلکار یا کسی پر ابھی تک حملہ نہیں کیا۔ پولیس والے یہاں پر موجود ہیں اور ان کو غم و غصے کو دیکھ کے شاید ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا یہ پروٹیسٹ یہاں پر ریکارڈ کر لیں، لیکن وہ اتنے مشکل ہیں۔ آج جو پی ٹی آئی کے ورکر جیسے ہی عمر ایوب آئے اور یہ فیصلہ آیا ان کی اپیلیں مسترد ہوئیں، تو انہوں نے عمر ایوب سے کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت ہمیں ہڑتال کی کال دیں اور یہاں پر اعلان کریں، جس پر عمر ایوب جو ہے وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد وہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے اور ان کی گاڑی تک پیچھے چلتے رہے اور بڑے سخت لہجے میں انہوں نے کہا کہ آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دیتے ہیں، اور کافی نازیبا زبان۔ ریحان یہ اپڈیٹ کریے گا کہ اس وقت جو کارکنان ہیں جو اس وقت عدالت کے باہر موجود ہیں یہ مشتعل ہی ہیں یا پھر منتشر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کی جانب سے کوئی مشینری لائی گئی ہے جو ان کو منتشر کیا جا سکے، یا پھر یہ مستقل گیدر ہو رہے ہیں اور مزید جو ہے وہ ہیٹ اپ کنڈیشن میں یہ معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے کارکنان کی جو تعداد تھی وہ بدستور ابھی اسی طرح قائم ہے، اور بالکل عدالت کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے وہ یہاں پر موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کے چونکہ لیڈر عمر ایوب یہاں سے چلے گئے، انہوں نے رسپانس نہیں دیا۔ باقی کے جو لیڈران تھے جس میں اسماعیلیہ طاہر، کمل شوکت اور دیگر ہیں، ان کی جانب سے بھی کوئی ابھی کسی قسم کا سخت اعلان یا رویہ نہیں کیا گیا، اور ابھی تو مظاہرین جو ہیں وہ پرامن لگ رہے ہیں۔ اگر اس دوران لوکل راولپنڈی اسلام آباد کے جو کسی قیادت نے ان کو پروٹیسٹ کی کال دی، ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا، تو ممکنہ طور پر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک ان کا جو ہے وہ مظاہرہ جاری ہے، اور پرامن مظاہرہ ہم اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بالکل عدالت کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ سڑک جو ہے مین عدالت کے سامنے جو ایک مین روڈ ہے وہ بلاک کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے مکمل طور پر معطل ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں یہاں پر۔ ابھی تو عمومی یہاں طور پر پر پی ٹی آئی کے یعنی سنی اتحاد کونسل کے کارکنان میں جو پی ٹی آئی شامل ہوئی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا گیا ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں جیسے آج لوگ جمع ہوں۔ کیا ان کارکنان میں خواتین بھی موجود ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں یہ کارکنان یہاں پر ہیں اور کیا اضافی نفری بلائی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور باقاعدہ وہ منظم طریقے سے آئی ہیں، اور ایک چیز کی جو مجھے تھوڑی سی تشویش ہے وہ جو انہوں نے پوسٹر اور بینر جو اٹھا رکھے ہیں اس کے اوپر بڑے واضح قسم کے نعرے لکھے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ ان کو کیسے معلوم پڑا کہ آج ان کے خلاف فیصلہ ہوگا؟ یہ بینر پہلے سے آویزہ کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ فیصلہ آیا فوراً یہ بینر اور پوسٹر انہوں نے نکالے اور خواتین نے پہلے اس کو لیڈ کیا، پھر آہستہ آہستہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پروٹیسٹ میں شامل ہیں، لیکن اس پروٹیسٹ کو کوئی باقاعدہ آرگنائز طریقے سے نہیں ہے، اور اب مختلف ٹولیوں میں جو ہے اس کی جانب سے جو ہے مختلف
जी रेहान शेख हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ सिम्त से कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। हम सवाल कर रहे थे अपने नुमाइंदे से कि इस वक्त क्या कोई सरकारी मशीनरी उनको रोकने के लिए वहां मौजूद है या नहीं, लेकिन सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है। इस वक्त कारकुनान बाहर मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदा आज न्यूज़ रेहान शेख से। जी रेहान, अभी अपडेट करिएगा। आप बता रहे थे कि इस वक्त मुख्तलिफ सिम्त से टोलियों की शक्ल में कारकुनान वहां पर जमा होना शुरू हो गए हैं। क्या जब फैसला सुनाया गया तब तादाद ज्यादा थी या अब मजीद तादाद वहां पे बढ़ गई है एहतजाज करने वालों की? रेहान शेख से इस बारे में बात करेंगे। अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं अदालत के बाहर, चूँकि थोड़ी ही एक स्पेस है और उस स्पेस के बाद सड़क है। हमारे नुमाइंदे रेहान शेख हमें इससे आगाह कर रहे थे कि सड़क तक ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। ये तमाम तर जो लोग यहाँ पर आए हैं वहाँ प्ले कार्ड्स इन्होंने उठा रखे हैं और ये कहा गया है इन प्ले कार्ड्स के अंदर कि बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा किया जाए और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। शौकत पराचा नुमाइंदा ख़ुसूसी आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। रेहान शेख ने एक अहम सवाल उठाया है। शौकत पराचा, शायद आपने भी उसे सुना हो। वो ये कह रहे हैं कि फ़ौरन ही ये लोग जमा हो गए। क्या इनको पहले से पता था कि आज उनकी जो अपीलें हैं वो मुस्तरद कर दी जाएगी, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की? देखें, जो भी फैसला आना होता है, चाहे वो कोई भी फैसला आए, तो वर्कर तो जमा होते हैं पहले से। और वो आज शायद उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और अगर खान साहब खुद नहीं रिहा होते तो बुशरा बेगम साहिबा तो रिहा हो जाएंगी, क्योंकि अगला प्रोसेस अगर आज सज़ाएं मुअत्तल हो जाती तो फिर रोबकार हो सकता है इन्होंने रोबकार भी बनवाई हो, क्योंकि जमानत जब होती है या अगर बरियत हो तो फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती छोटी बांड्स की। अगर जमानत हो तो छोटी बांड वो भी हो सकता है तैयारी करके आए हूँ, क्योंकि जो हमने शुरू में बात की कि अमूमी जो एक असेसमेंट थी कि आज ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं हुआ। तो इनका भी रिएक्शन जो अभी नज़र आ रहा है वो भी शायद उस कॉन्ट्रेरी टू दी एक्सपेक्टेशन जो डिसीजन आया उस वजह से है कि दे फील एजिटेटेड, और वो उमर अयूब खान को भी जिस तरह से हेस्ट में या जल्दबाजी में वहाँ से निकलना पड़ा, तो वो यही शो करता है कि फ्रस्ट्रेशन हुई इन वर्कर्स को जो आए हुए थे। इन्होंने तो नारे लगाने थे, इन्होंने तो खुशी मनानी थी। जाहिर है जब जेल से कोई किसी का अजीज या कोई लीडर बाहर आता है तो खुशी होती है कारकुनों को इन दैट केस। तो ये जो नारेबाजी सियासत में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में खसूसी तौर पर तो कोई न्यू नॉर्म, ये एक नॉर्म है, नॉर्मल है, ये कोई न्यू नॉर्म नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि नारे क्यों लग रहे हैं। हाँ, वो नारे जो फ्रस्ट्रेशन हुई उनको, जैसे हम भी बात कर रहे थे कि जो जुडिशल प्रोसेस था उसमें कुछ लैकूना था, वो इतना प्रोसेस नहीं चला था, वो जो बयानात होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कुछ केसेस में वो भी खामी आई थी। लेकिन बहरहाल अब तो फैसला आ गया ना, अब तो डिटेल जजमेंट भी आ गई और उसमें कह दिया गया कि जिस 10 पेज वाले फैसले में कि जी ये जमानत के हकदार नहीं है, लिहाजा सजा भी मुअत्तल नहीं हुई और जमानत भी नहीं मिली, तो वो जो था जिस तरह वो अंदर थे दोनों मियाँ बीवी उसी तरह अब जेल में रहेंगे। शौकत पराचा साहब, ये अपडेट करिएगा कि इस वक्त रहनुमा लीडरशिप की बात कर ली जाए और कारकुनान की बात कर ली जाए तो कारकुनान में फ्रस्ट्रेशन और जज्बातियत ज़्यादा देखने में आ रही है, जबकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रहनुमा यानी लीडरशिप ऑफ दिस पीटीआई जो है वो बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू कारकुनान। ऐसा लग रहा है कि ये मैच मज़ीद खेलना चाहते हैं, आगे तक लेके जाना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कारकुनान इस वक्त बज़ाहिर ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं। खैर, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनके लीडर को सजा हुई है और पीटीआई के जो बाकी लीडरशिप है वो मुतमईन है, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वो भी अपने लीडर के इंतजार में थे कि उनको रिहाई हो जाए और जो MNAs बन के आए हैं, सेनेटर बन के आए हैं या जिनको ये लीडरशिप मिली हुई है पीटीआई की आजकल, वो भी तो बानी पीटीआई खान साहब की वजह से ही मिली हुई है।
لہذا انتظار تو سب کر رہے ہوں گے آج کے یہ سزا معطل ہو اور ایک اور مرحلہ ان کا طے ہو جس میں خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. یہی عمر ایوب خان اس دھوپ میں آج کل کی گرمی میں آپ نے دیکھا گزشتہ 2-3 دن وہ باقاعدہ طور پر جلوس نکال کر اسمبلی سے کبھی الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو کمٹمنٹ تو ان کی اگر ان کے کہیں دل میں یا ذہن میں ہے تو وہ تو اللہ جانتا ہے نیت کیا ہوتی ہے کسی کی. بظاہر تو ہمیں ان کا کوئی اطمینان نظر نہیں آیا.